تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کی طرف سے 1000 رحمتوں کا نزول کیا جاتا ہے۔ اور نبی مکرم شفیع معظم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا، مرنے سے پہلے اس کے ماتھے پر نوری قلم سے تحریر کر دیا جائے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے، یعنی منافق نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو دوزخ کی آگ سے بھی بری کر دیا۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے یعنی بچپن میں ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ مسجد میں جب ہم فجر کی نماز کے وقت حاضر ہوتے تو نماز فجر پڑھنے کے بعد کچھ احباب جو ہوتے تھے وہ جاتے تھے مسجد سے باہر، باقی تمام احباب جو ہے وہ قرآن مجید کھول کر مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہوتے تھے۔ بچوں نے تو قرآن پاک پڑھنا ہوتا تھا، یعنی کلاس لگنا علیحدہ بات ہوتی ہے، وہ کلاس علیحدہ لگ جاتی تھی، لیکن احباب جو نماز فجر پڑھنے آتے تھے وہ بھی قرآن مجید جو ہے وہ کھول کر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کافی دیر تک تلاوت کرتے رہتے تھے۔ اب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو اس میں بھی شاذ و نادر کچھ احباب بیٹھے ہوتے ہیں اور باقی سارے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ مصروفیت ایسے خواہ مخواہ کی ہم نے بنائی ہوئی ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، گھر جا کے تسی آپ جا کے ہانڈی روٹی کرنی ہوتی ہے، جا کے آٹا گننا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، گلے جا کے لیٹ جائیں یا وہاں جا کر موبائل سے کچھ کھیلنا شروع کر دیں یا فضول جو ہے وہ بیٹھے رہیں، کام کوئی نہیں ہوتا، لیکن قرآن پاک پڑھنے کی جو ہے وہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کھول کر 100 آیات کریمہ کی تلاوت روزانہ کرتا ہے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے اندر اس کی تمام مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو سادہ قرآن پاک پڑھنا ہے نا، قرآن مجید اصل میں جو ہے وہ صرف ہمیں وہ ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کے بڑے جو ہے وہ ہمارے اوپر حقوق ہے، لیکن ناظرہ جو قرآن پاک پڑھنا ہے اس کو بھی سیکھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضرت علی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے، رب قاری للقرآن القرآن یلعنہ۔ کچھ قرآن پڑھنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کو ان پر لعنت کرتا ہے، بھی اللہ کیڑے بندے نو لا دیتا ہے، یہ صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اچھا بچے جو ہیں وہ گھروں میں یا کسی ایسی جگہ پر قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں جہاں پر صحیح، یا خواتین سے پڑھتے ہیں، خواتین جو ہے وہ گھروں میں توجہ سے قرآن پاک نہیں پڑھاتی، بہت شاذ و نادر خواتین ہیں جو توجہ سے سبق سنتی ہیں، ورنہ گھروں کے اندر توجہ سے قرآن پاک نہیں سنا جاتا۔ اس وجہ سے اچھا وہ مثلا کوئی صحیح مسجد سے پڑھنے والا بچہ کو بتایا کہ یہ آپ کی غلطی ہے، وہ کہتے تسی قاری صاحب جی کو پڑھے ہوئے ہو، اس قاری صاحب جو ہے نا جی وہ اور طرح پڑھتے ہیں تو گھر دے بڑھیاں عورتیں، یہ قرآن پاک گھر والا ہو رہا ہے تو باہر والا ہو رہا کوئی، تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ حضرت علی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا قرآن مجید کو پڑھنے کے بارے میں، خود قرآن پاک نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ یہ ترتیل کیا ہوتی ہے؟ یہ ترتیل سے پڑھنا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حرفوں کو خوب نکھار کر پڑھنا کہ پتہ چل جائے یہ جو ملتے جلتے الفاظ ہیں، مثلا سین صاد اور ہا ہے اور خا سین صاد، یہ یعنی کہ جو جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں، جب تم قرآن پاک پڑھو تو سننے والوں کو محسوس ہو کہ اس نے صاد پڑھا ہے یا سین پڑھی ہے، ہا پڑھی ہے یا ہا پڑھی ہے۔ ایک تو لفظوں کو نکھار کر پڑھنا ہے، وہ معرفت الوقوف، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رکنا کہاں پر ہے اور رکنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
الزواجر کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کسی نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو سیکھا ہے، صبح اٹھا تھا، مسجد میں حاضر ہو گیا، نماز فجر پڑھی، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صبح کے وقت حضور نے فرمایا، اور اس نے ایک قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھ لیا یا اس قرآن مجید کا مطلب سیکھ لیا، تو کہتے ہیں اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا مقام ملے گا؟ فرمایا ایک بندہ 100 نفل پڑھ لے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ایک قرآن مجید کی آیت کو صحیح پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور فرمایا کسی نے پورا باب چیپٹر سیکھا ہو شریعت کا، وہ جانتا ہو یار وضو کرنا ہے، وضو کرنے کا طریقہ نہیں مجھے آتا، میں پتہ نہیں درست وضو کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، یا میں نماز صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں، تو وہ ایک باب لے لیتا ہے کہ آج میں نے وضو صحیح کرنا ہے، آج میں نے نماز کی قیام کو ٹھیک کرنا ہے، پھر رکوع کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو کسی ایک باب کو اگر بندہ مسجد میں صبح حاضر ہوا، فجر کی نماز پڑھی اور اس نے یہ ایک باب سیکھ لیا، تو حضور فرماتے ہیں 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بھی اللہ رب العزت اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے اس کو جاری کریں۔ اللہ رب العزت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت